ناظرین اب بات کریں گے شہر قائد کی۔ یہاں پر نارتھ کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ کچھ روز قبل پیش آیا تھا بچوں کی گمشدگی کو لے کر۔ صارم کا مرڈر ہوا، اس کے بعد جو وہاں پر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پوسٹ ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں اس مرڈر ہونے کے بعد میں، اور بہت سارے والدین ہیں وہ پریشان بھی ہیں جن کو یہ لگتا تھا کہ ان کا بچہ شاید اغوا ہوا ہے یا گم ہو گیا ہے، لیکن جب ایک بچے کی لاش آ گئی ہے سامنے تو اس کے بعد وہ بہت پریشان ہے۔ ایک خوف کی فضا ہے جو پورے ایسا ہی جس کے شہر میں باعث دکھائی ہر گھر میں ہی خوف کی فضا آ گئی ہے جواد، اور لوگ اپنے بچوں کو گھر سے اکیلے نکالتے ہوئے ڈرنے لگے ہیں۔ اس خوف کو توڑنے کا ایک ہی حل ہے کہ لوگوں کو انتظامیہ کے اوپر جو اعتماد ہے، جو ٹرسٹ ہے، وہ بحال ہو جائے، اور اس اعتماد کی بحالی کے لیے اسامہ کے قاتلوں کو جلد از جلد انجام تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ بالکل، اس کیس میں اب تک 5 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، اور جبکہ مقتول بچے کا ایک قریبی عزیز بھی اس میں شامل ہے، اور یہ گرفتاریاں فی الوقت شک کی بنیاد پر کی گئی ہیں۔ ڈی این اے کے سیمپل میچ کیے جا رہے ہیں۔ ان گرفتار افراد میں جو بلڈنگ کے 2 چوکیدار ہیں، ایک وال مین ہے، اس کے علاوہ ایک معلم اور قاری بھی شامل ہیں، ان سب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ صارم سے نہ صرف زیادتی کا انکشاف ہوتا بلکہ مزید بھی کچھ دل دہلا دینے والی چیزیں سامنے آئیں۔ اس بچے کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی ملی تھی۔ معاملہ کچھ سیدھا نہیں لگ رہا۔ پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ بچے کے اغوا کے بعد تاوان کے لیے جو کالز آئی تھیں وہ کالز بھی جعلی تھیں، یعنی اغوا کار وہ تھا ہی نہیں۔ کل تفتیش کے لیے ڈی آئی جی ویسٹ نے 4 رکنی خصوصی ٹیم بھی تشکیل دی ہے، اور صارم کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اب اس کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ترجمان سندھ حکومت نادر گبور صاحب نے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم۔ جی نادر صاحب، یہ جو سچویشن ہے یہ اب مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں، پھر مین اسٹریم میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں، وہ فرق ہوتی ہیں، لیکن اب تک کوئی ایسی صورتحال نہیں دکھائی دی ہے جو کہ تسلی بخش ہو۔ آپ کیا کہیں گے، یہ کیس کب تک سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، اور ابھی تک کیا چیزیں نکلی ہیں؟ دیکھیں، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور سوشل میڈیا میں واقعی میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ صحیح ہوں، کبھی کبھی صحیح بھی ہوتی ہیں۔ پر میری جو بات ہوئی ہے پولیس حکام سے، پولیس ریسٹ ایشورڈ دے آر ایکٹیولی پرسوئنگ دس انویسٹیگیشن، اور وہ پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ایک کنکلوژن پہ جلد آئیں۔ جلد تو خیر میں نہیں بولوں گا، بٹ ایک تسلی بخش انویسٹیگیشن وہ ضرور کر رہے ہیں۔ اور جس طرح سے سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی تھی کہ شاید اس میں کوئی سیکشول ہراسمنٹ کی بھی شواہد مل رہے ہیں، فی الحال ایسا کچھ کنفرم نہیں ہوا ہے میڈیکل رپورٹ سے۔ اس پہ فردر انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ ہر قسم لیکن کے اینگل دیکھ رہے ہیں۔ نادر صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں تو زیادہ کی تصدیق ہو گئی؟ نہیں، وہ کل رات تک تو میری بات ہوئی تھی، اس میں 100% ابھی چھوٹی کے ساتھ کنکلوژن نہیں آیا۔ اس میں گردن ٹوٹنے کی، جو ہڈی کی ٹوٹنے کی بات ہے، وہاں تک صحیح ہے، پر وہ ہو سکتا ہے کہ ٹنکی میں گرنے سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بچہ الٹا گرا ہے، ظاہر سی بات ہے چھوٹا سا بچہ ہے، تو اگر آپ سر کے بل خدا نخواستہ کوئی بچہ گرے تو اس کی۔ نادر صاحب، وہ جو بچہ جس ٹنکی سے برآمد ہوا ہے، جس ٹینک سے، وہ ٹینک آلریڈی 3 سے 4 بار چیک آؤٹ کیا جا چکا تھا، وہ اس کے بعد اس سے برآمد ہوا ہے۔ اور میری تھوڑی سی بات سن لیجیے، اور دوسری چیز یہ کہ جہاں پوسٹ مارٹم کی بات کریں کہ یہ ابھی تک اس کا جو زیادتی کا ہے وہ ابھی تک نہیں پروف ہوا ہے، تو پھر وہ جو گرفتار ہوئے لوگ ہیں 4-5، ان کا ڈی این اے ٹیسٹ پہ کیوں کیا جا رہا ہے، کس حوالے سے؟ نہیں تو انویسٹیگیشن ایسی ہی ہوتی ہے نا، اگر ظاہر سی بات ہے اگر ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا ہے ان کا، اور بچے کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ہر اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کیس کو، ہم کوئی بھی لوپ ہول چھوڑنا نہیں چاہ رہے۔ ایٹ دی اینڈ آف ڈے the ایس ایس پی انویسٹیگیشن از ریسپانسبل فار دا انویسٹیگیشن۔ ایز اے حکومتی ترجمان میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ حکومت کے نوٹس میں یہ بات ہے، اور حکومت نے ڈائریکٹرز دیے ہیں پولیس حکام کو، ایڈیشنل آئی جی کو، ڈی آئی جی ویسٹ کو، کہ اس پہ اچھی سے اچھی انویسٹیگیشن کی جائے اور کسی بھی اینگل کو اگنور نہیں کیا جائے۔ بالکل، کسی بھی اینگل کو نادر صاحب اگنور نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال ایک چیز ہے جس کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بچہ تو 11 دن سے غائب تھا، اور جو تفتیش سامنے آئی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی بتا رہی ہے کہ ٹینک میں 3 سے 4 روز قبل وہ گرا ہے، تو باقی کے جو 7 دن ہیں یا 6 دن ہیں وہ تو وہ اس وقت وہ ٹینک میں نہیں تھا نا۔ دیکھیں، آپ کے سوال بہت اپنی جگہ بالکل درست ہیں، مگر اس انویسٹیگیشن کو آپ کمپلیٹ ہونے دیں۔ انویسٹیگیشن جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو تمام چیزیں دیکھی جائیں گی۔ میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر سندھ حکومت کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر رہی ہے۔
سندھ حکومت از ویری ویل اویئر کہ اس میں انکریز آیا ہے کیسز کے اندر آف چائلڈ ڈس اپیرنسز. میں کڈنیپنگ اس لیے نہیں بولوں گا بیکاز ابھی تک کوئی ایسے شواہد سامنے نہیں آئے کہ کوئی ایک ایکٹیو گروہ انوالوڈ ہے شہر قائد کے اندر بچوں کو کڈنیپ لیکن نادر صاحب جو گارڈن میں دو بچے وہاں پر گئے ہیں ان کی جو فوٹیج آ رہی ہے اس میں تو بالکل وہ واضح ہے کہ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جائے. اور نادر صاحب ایک چیز اور بتانا چاہوں گی, جب سے یہ چیز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے اس کے بعد آئے دن ایک خبر اور آتی ہے کہ ایک بچہ جو آلریڈی اس خبر سے 10 دن پہلے لاپتہ تھا تو وہ اس کی نیوز آ جاتی ہے کہ جی ہمارا بچہ بھی پچھلے اتنے دنوں سے لاپتہ ہے. مطلب کہ بہت سارے کیسز تو رپورٹ بھی نہیں ہوئے تھے لیکن کیونکہ سوشل میڈیا سے ان کیسز کو ہائپ ملی تو جو باقی خاموش بیٹھے پیرنٹس تھے وہ بھی اب آگے نکل آئے ہیں. مطلب اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت خصوصاً پیرنٹس سب جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں. حکومت کی طرف سے کیا ایسا ایکشن ہوگا کہ پیرنٹس کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو سکے گا, کیونکہ ابھی ہر کوئی فیئر میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر تو پبلک کے اندر یہ امپریشن جا رہا ہے کہ کوئی ایکٹیو ماس لیول کا مافیا یا کوئی گینگ انوالوڈ ہے پورے شہر میں اس طرح کے واقعات میں, ایسا نہیں ہے. یہ الگ الگ واقعات ہو رہے ہیں بٹ ان کا فی الحال کچھ ایسی کوئی شواہد نہیں آئی ہے کہ کوئی آپس میں ان ڈس اپیرنسز کا کنیکشن ہے. جیسے گارڈن کا آپ ذکر کر رہی ہیں, بالکل وہاں پہ فوٹیج آئی ہوگی جہاں پہ دیکھا گیا ہوگا کہ بچے کو موٹر سائیکل بٹھا کے جا رہے ہیں اور اس سے فار ایگزامپل سارم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے یا کوئی دیگر جو واقعات ہو رہے ہیں آپس میں ان کا کنیکشن نہیں ہے. حکومتی لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت امپروومنٹ آئی لا اینڈ آرڈر سچویشن میں شہر قائد کے اندر. جگہ جگہ ناکے پولیس کے لگائے گئے ہیں اور جو پہلے ایک امپریشن تھا کہ پولیس جو ہے وہ ناکوں پہ ایکٹیولی انویسٹیگیٹ یا چیزیں دیکھ نہیں رہی ہوتی, اب ایسا نہیں ہے. بڑی بڑی گاڑیوں کو بھی روکتی ہے. میں بھی ایک حکومت کا ترجمان ہوں پر مجھے بھی پولیس روکتی ہے, میرے سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں, کہاں آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اور میں تعاون کرتا ہوں پولیس کے ساتھ. اسی کے ساتھ ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا تمام پیرنٹ سے کہ فار ایگزامپل جو سارم والا جو کیس ہے اس میں یہی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بچہ اکیلے جاتا تھا مدرسے اور اکیلے واپس آتا تھا. اب 7 سال کا بچہ ایٹ لیسٹ اگر میرا ہوگا میں تو اس کو اکیلے مدرسے یا کہیں بھی گھر سے باہر آنے جانے تو نہیں دوں گا. پیرنٹس بھی بالکل ٹھیک ہے, پیرنٹس کی ذمہ داری ہے لیکن حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے. نادر گبل صاحب آپ ترجمان سے حکومت کی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پولیس آپ کو روکتی ہے اور آپ اس کے بعد میں ان سے تعاون کرتے ہیں. اگر اتنی زیادہ یہاں پر پولیس ایکٹیو ہے تو پھر اس طرح کی کیسز اور واقعات ہی کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے نا, آپ بالکل میں ایک جگہ مان رہا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے, مگر حکومت کی ذمہ داری آتی تب ہے جب اگر پولیس فار ایگزامپل روڈوں پہ آپ کو نظر نہیں آتی. مگر اس وقت میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے شہر میں پولیس کے ناکے لگے ہوئے ہیں, تلاشیاں مشکوک لوگوں کی لیتی بھی ہے, گاڑیوں کی بھی لیتی ہے. حکومت گھر پہ نہیں بیٹھی ہوئی ہے, حکومت اپنا رول ادا کر رہی ہے, مگر ساتھ ساتھ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پیرنٹس بھی اپنا رول ادا کریں. پیرنٹس اپنے رول سے اپنے ہاتھ نہ اٹھائیں پیرنٹس جو ہیں وہ اپنا رول ادا کریں. تو اس کے حوالے سے کوئی کرنٹلی کوئی آپ کیمپینز بنا رہے ہیں کہ پیرنٹس کو تھوڑی سی اویئرنیس دیں کہ وہ بچوں کو اس طرح سے نہ بھیجیں, یا ان فیوچر کوئی حکومت کی طرف سے کیمپینز لانے کا کچھ ہے, اویئرنیس کیمپین اور سم تھنگ لائک دیٹ؟ نہیں, بالکل یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہے حکومتی سطح پہ کہ ایک ماس اویئرنیس کیمپین لانچ کیا جائے. اور پیرنٹس کو دیکھیں, اب آپ اپنے بچے سے زیادہ آپ سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا نا, مگر حکومت بھی ایک طرح سے پورے اپنے رعایا سے پیار کرتی ہے, اپنے سٹیزن سے پیار کرتی ہے. تو اسی وجہ سے حکومت ریکویسٹ کر رہی ہے پیرنٹس کو, کیونکہ جو فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ تو گھر بچوں کے اپنے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. ہمارے جو جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کے تحت جو CCTV کیمراز لگائے جا رہے ہیں اس میں بھی بڑی تیزی آئی ہے. اس کی وجہ سے بھی بہت سارے تو آپ نہیں سمجھتے اب ہنگامی بنیادوں پر سیف سٹی پروجیکٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سلو ہو رہا ہے کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر سیف سٹی پروجیکٹ, تو اب تک اس کو ہو جانا چاہیے تھا لیکن ابھی پہلا فیز ہی مکمل نہیں ہوا سیف سٹی پروجیکٹ کا, تو آگے چل کر اس میں تو کافی ٹائم لگے گا مکمل طور پر شہر کو سیف سٹی بنانے میں. نہیں, بالکل ٹائم تو لگ رہا ہے مگر اس پہ کام ہو رہا ہے. میں آپ کو اس چیز کی بالکل گارنٹی دے رہا ہوں کہ جو ہوم منسٹر صاحب ہے انہوں نے ڈائریکٹیو دیے ہیں پولیس حکام کو کہ جلد سے جلد یہ کیمراز انسٹال کیے جائیں, اور اس میں جو سٹی انتظامیہ ہے ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جا رہا ہے. یہ بہت جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا. اور ابھی آپ کو پتہ ہے AI کا دور ہے, تو یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کے اندر AI کی بھی مدد لی جائے گی تاکہ لا اینڈ آرڈر کے
سچویشن کو مزید امپروو کیا جائے. اور جہاں پہ بھی بڑا شہر ہوگا, میں پوری دنیا جو ہے وہ اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے, اور ہم ابھی تک اپنا سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ بھی نہیں لگا سکے. اور کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ آپ کتنی پولیس فورس یا کتنے لوگوں کو آپ اس میں انگیج کریں گے. ایک اچھا ٹول ہے تو آپ اس کو استعمال کریں. اور میری حکومت سے اس لیول پہ بھی درخواست ہے آپ لوگوں سے سبھی سے کہ پلیز سیف سٹی ایٹ لیسٹ ایک ایسی پروجیکٹ ہے جس کے تحت ان کو بڑی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نادر قبول صاحب ترجمان سندھ حکومت ہمارے ساتھ موجود. تمام تر صورتحال پر انہوں نے گفتگو کی, ہمیں بتایا کہ سندھ حکومت کس طریقے سے اپنی کارکردگی دکھا رہی ہے, کوشش کر رہی ہے ملزمان تک پہنچنے کی. بہت بہت شکریہ نادر قبول صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.